بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم گریڈ 7 اس نظم کی ریڈنگ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی۔ آج ہم اس کا شارٹ سلیبس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں اس کے الفاظ معنی۔ بے قرار، بے چین، فریاد، شکوہ، نیم شب، آدھی رات، اجداد، باپ دادا، زریں بیش قیمت، حیات زندگی، فروزہ روشن، شبستاں، سونے کا کمرہ، لاحت قبر۔ الفاظ معنی کے ساتھ ہم اس کا مرکزی خیال کرتے ہیں۔ مرکزی خیال ہے جی، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ شاعر علامہ اقبال اپنی والدہ کی وفات پر شدید غم کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماں ایک ایسی نعمت ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، اور ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ دنیا ویران لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس نظم کی تشریحات کریں گے۔ پیٹرن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شعر لکھنا ہے، نظم کا نام، شاعر کا نام اور پھر تشریح کرنی ہے۔ پہلا شعر ہے: کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ نظم کا نام لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے اور اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری ماں کے دنیا میں سے جانے کے بعد کوئی میرا انتظار کرنے والا نہیں، ایک ماں ہی تھی جو ہر پل مجھے یاد کرتی تھی اور گھر آنے پر خوش ہوتی تھی۔ جب میں پردیس میں ہوتا تھا تو میرے خط کا انتظار کرتی تھی، لیکن اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو کون میرے خط کا انتظار کرے گا اور کون میرے لیے بے قرار ہوگا۔ ایک دکھ کی کیفیت میں شاعر اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے ان اشعار میں دکھ بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے شعر نمبر 2: خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ نظم کا نام لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے اور اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں: اے ماں، میں تیری قبر پر یہ فریاد، یہ شکوہ لے کر آؤں گا کہ جو دعائیں تو آدھی آدھی رات کو اٹھ کر میرے لیے کرتی تھی وہ اب کون کرے گا۔ تیرے جانے کے بعد میرے لیے دعا کرنے والے ہاتھ اب نہیں رہے، میں اپنا یہ دکھ، یہ فریاد تجھے سنانے تیری قبر پر آؤں گا۔ شعر نمبر 3 ہے جی: تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میں اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ نظم کا نام لکھیں گے، شاعر کا نام لکھیں گے اور تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ماں، آپ نے میری اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ میں زندگی میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہوں، جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، میری قسمت بھی ان ستاروں کی طرح روشن اور چمکدار ہے، اور آپ کے آنے کی وجہ سے میرے باپ دادا کے گھر کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کی محبت اور محنت کی وجہ سے ہی ہمارا گھر جنت کی مانند ہے۔ شعر نمبر 4 ہے: دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ نظم کا نام، شاعر کا نام اور تشریح ہے جی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں: اس دنیا کی کتاب میں آپ کی زندگی ایک سنہری ورق کی طرح تھی، جس طرح بیش قیمت سنہری اشیاء انمول ہوتی ہیں، اسی طرح آپ بھی انمول تھیں اور آپ کی ہستی دین سے بھرپور تھی۔ ایک مکمل دین و دنیا کی واقف عورت تھیں آپ، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ شعر نمبر 5 ہے: عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ نظم کا نام، شاعر کا نام اور تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے ماں، ساری زندگی آپ نے میری نہایت محبت سے پرورش کی، میری ضروریات کا خیال رکھا، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، میرے آرام اور سکون کے لیے اپنے آرام کو قربان کیا، اور جب میں بڑا ہوا اور اس قابل ہوا کہ آپ کی خدمت کر سکوں اور آپ کو تمام آرام اور سکون دے سکوں جس کی آپ حقدار ہیں، تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، یہ دکھ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ شعر نمبر 6 ہے جی: مثل ایوان سحر مرکت فروزاں ہوا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا۔ نظم کا نام، شاعر کا نام، تشریح ہے جی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کی قبر سحر کی طرح روشن اور ہوادار ہو، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیشہ آپ کی ارد گرد رہیں، یہ مٹی کا بستر، یہ مٹی کا کمرہ نور سے بھرا رہے، کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچے، آپ کی یہ قبر آپ کے لیے آرام دہ اور پرسکون بستر کی مانند ہو، اور نور کی بارش ہمیشہ آپ پر برستی رہے، جنت کے اعلیٰ مقام آپ کے مقدر ہوں، آمین۔ اس کے بعد آخری شعر میں شاعر کہتا ہے: آسماں تیری لہر پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ نظم کا نام ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، شاعر کا نام ہے علامہ اقبال، اور آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے ہوئے شاعر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی قبر کو روشن اور ہوادار رکھے، اس کی رحمتیں اور نوازشیں شبنم کے قطروں کی طرح آپ کی قبر پر برسیں، سبزہ اور ہریالی کبھی بھی گرمی اور حرارت کا احساس نہ ہونے دیں، جنت کی خوشبو اور سکون ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آمین۔ جی گرلز، تشریحات آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ اب آپ لوگوں نے جس طرح ہم جس پیٹرن پر کلاس میں کام کرتے ہیں اسی پیٹرن پر آپ نے اپنی نیٹ کاپی میں یہ کام کرنا ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔